بندگی کو قبول کر کے نواز دوں گا۔ ہمیں کوئی فائدہ، اللہ کو کوئی فائدہ، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے نا، وہ چھوٹے چھوٹے عمل کو فضل سے جنت میں جاؤ۔ ایک بندہ ہے، اس کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ کچھ بندے ہوتے ہیں نا بیچارے، تھوڑے چھوٹے بھانڈے چ ڈھیر پہ ونجن برداشت نہیں ہوتا، اسے یہ بات پسند نہیں آئی کہ یہ کیا اللہ کے فضل سے جائے۔ رات کو سو گیا، عالم خواب میں یہ منظر دیکھا، قیامت ہے، نہیں منظر دیکھا، او صحرا ہے، ہر طرف ریت، سورج چمک رہا ہے، ریت کے ذرات چمک رہے ہیں، دور دور تک سایہ ہے کوئی نہیں، چل رہا ہے اس ریت کے صحرا میں، چلنے کی وجہ سے لگ گئی پیاس، پیاس کا ہوا غلبہ۔ ایک بندے کو دیکھا جو پانی لگا کے، سبیل لگا کے بیٹھا ہے، پانی اس کے پاس ہے، اس کے پاس جا کے گلاس اٹھا کے پینا چاہا، اس بندے نے یہاں سے پکڑ لیا، رکھ دے، بڑا مفت پیا تھا، رکھ گلاس، بڑا مفت پیا تھا، آدھا آدھا پیٹ کے آدھا زمین پہ پھینک دیتا تھا نا، قدر نہیں کی تھی نا۔ نہانے گیا ہے نا، ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، آدھا گھنٹہ نہا رہا ہے، پانی بہ رہا ہے، قدر نہیں ہے نا، مفت میں، بس کر رکھ دے، قیمت دے۔ کیا قیمت ہے ایک گلاس پانی کی؟ کہ زندگی کی آدھی نیکیاں دے۔ وہ گرمیوں کے روزے، وہ سردیوں کی تہجد، وہ سڑک کا ماتم، آدھا دے دے، ایک گلاس لے لے پانی۔ اتنا مہنگا مجھے نہیں چاہیے۔ کہ ہم نے کب بلایا تھا؟ جا صحرا میں پھرتا رہا، پھر پیاس کا غلبہ ہوا، پھر آیا، اٹھا کے کہتا ہے لے دے، آدھی لے لے۔ کہ نہیں نہیں، اب ساریاں دے۔ اس وقت قیمت تھی، اب ساری نیکیاں دے۔ پیاس کا غلبہ جو ہوا، گلاس اٹھا کے کہتا ہے لے لے، پیاس سے مر جاؤں گا۔ وہ اٹھانا چاہا، فرشتے نے یہاں سے پکڑ لیا، رکھ دے۔ سمجھ آ گئی اپنی نیکیوں کی قیمت؟ چل اللہ کے فضل سے جنت میں جا۔ دوڑتا ہوا گیا، رکھا وہیں پہ گلاس، بھاگ کے گیا۔ جو بھی جنت جائے گا نا، وہ اللہ کے فضل سے جائے گا۔ میں طالب علم ہوں، پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں، سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں، عین آل محمد کے دیے ہوئے مذہب کے عقیدے کے مطابق بتا رہا ہوں۔ ہر کوئی اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا۔ جنت کی قیمت ادا کی ہے تو آل محمد نے، کسی نے نہیں کی۔ باقی سارے کے سارے ایسے ہی گھاٹے سے بچنا چاہتا ہے نا، یہ گھاٹا ہے، اگر انہیں چھوڑ دیا نا گھاٹا ہے۔ کتنا بڑا گھاٹا ہے، توجہ، پیغمبر فرما رہے ہیں عزیزو، دنیا کا گھاٹا کچھ نہیں، اصل نقصان ہے آخرت کا۔ دنیا تو گزر جائے گی، جھونپڑیوں میں بھی گزر جائے گی، غربت میں گزر جائے گی، سڑک پہ سو جائے گا، کیا ہوا ہے، گزر جائے گی۔ آخرت کا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے آخرت کا۔ زندگی میں کوشش بھی کی۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں لو اتر رجلو بسبع اعمال 70 نبیا، قیامت کا دن ہے، آدم سے لے کے قیامت تک کے سارے انسان اکٹھے ہیں۔ اے چکوال والوں غور کرنا، میدان محشر بھرا ہوا، پیغمبر فرماتے ہیں ایک بندہ میدان محشر میں آئے، 70 نبیوں جتنے اعمال لے کے آئے، لو اتر رجلو باعمال 70 نبیا، 70 نبیوں جتنی نیکیاں اکٹھی کر کے میدان محشر میں لے آیا، یہ ہے میری نیکیاں۔ پیغمبر فرماتے یا علی ان لم یعلق یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ، 70 نبیوں جتنی نیکیاں لایا، اگر اس کے دل میں یا علی تیری محبت نہیں، جنت کی خوشبو بھی نہیں سو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
یا بچوں، آخرت کے نقصان سے یہ محرم کی مجالس نا دعوت سارا سال کچھ نا عاقبت اندیش سارا سال پروپیگنڈا کرتے ہیں. تیری 10 دن کی محنت ان کے سال کے پروپیگنڈے کو ختم کر دیتی. وہ سارا سال بولتے ہیں، کوئی جواب نہیں ہوتا نا. یہ 10 دن کی محنت ان کے سارے پروپیگنڈے کو ختم کر دیتی. کوئی ایسا انتظام کر دیا ہے خالق نے. پہلے زمانے میں مجلسیں ہوتی تھی، جہاں مجلس ہوئی وہیں پہ بات ختم ہو گئی. کبھی پھر وہ ٹیپ ریکارڈر آ گئے، یہاں ٹیپیں شروع ہو گئیں. پھر اللہ نے ایسا بندوبست کیا، وہ ٹیپیں بسوں میں بجنے لگیں. وہ کلفی والے ریڑی والے نے اپنی ریڑی پہ کسی نے نوحہ لگا دیا، کسی نے مجلس لگا دی. مجھے یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، کچھ بڑے مشہور ذاکر تھے اس زمانے میں، ہر کوئی ان کو سنتا تھا. تھے نا کچھ لوگ تھے جن کو ہر کوئی، کاش آج بھی مجلس ایسی ہوتی جسے ہر کوئی سنتا. سنتے تھے ریاض حسین موچ والے کو سنتے تھے. اہل سنت کبھی کسی کے خلاف کوئی بات، اپنا عقیدہ بیان کرتے تھے، کسی کو کچھ. پھر زمانہ آیا ذرا اور آگے بڑھ گئے، یہ ٹیپیں ختم، بات سوشل میڈیا تک آ گئی. اب حالت یہ ہے اس 10 دنوں میں کوئی ٹی وی چینل کھولو گے نا، جیسے ہی کھولو گے حسین حسین کی آواز. کس طرح روکو گے چوکوں سے، کس طرح روکو گے بازاروں میں، کس طرح روکو گے سڑکوں پر. اور اللہ کے بندو، اب تو حسینیت تمہارے گھروں کے اندر آ گئی. کیسے روکو گے؟ میں سمجھاؤں. کبھی کبھی روایتیں پڑھتے ہیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. امام زمانہ جب آئیں گے نا، پیغمبر نے فرمایا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. 12ویں تاجدار ولایت زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. ہر طرف ظلم ہوگا، میرے امام آئیں گے، ظلم کو ختم کریں گے، عدل کو قائم کریں گے. سنو کس طرح عدل کو قائم کریں گے. میرے معصوم فرماتے ہیں یہ گرمیاں ہوتی ہیں نا، گرمیاں آج کل گرمی ہے نا، یہ گرمی صرف سرپاک امام بارگاہ کے اندر ہے یا باہر بھی ہے؟ یہ باہر سڑک پر ہے یا گھروں کے اندر بھی ہے؟ یہاں گرمی ہے؟ یہ گرمی نہیں ہے تو پنکھے کیوں چلائے ہوئے ہے نا؟ گرمی اندر بھی ہے. اچھا کچھ سالوں کے بعد سردی آ جائے گی. یہ سردی صرف سڑک پر ہوتی ہے یا گھروں کے اندر بھی؟ گھروں کے اندر ہوتی ہے، تبھی تو لحاف لے کے سوتے ہو نا. میرے معصوم فرماتے ہیں جیسے گرمیوں میں گرمی گھروں کے اندر داخل ہوتی ہے، جیسے سردیوں میں سردی گھروں کے اندر داخل ہوتی ہے. جب ہمارا قائم آل محمد آئے گا اس دور میں عدالت تمہارے گھروں میں داخل ہو جائے گی. اللہ اکبر. سوچتے تھے زندہ آباد، زندہ زندہ مردہ مردہ. یہ بات روایتوں میں پڑھ کے بزرگوں کو تو سمجھ آتی ہوگی نا. اب مجھ جیسے طالب علم بیچارے کو جب پڑھتے تھے ہم پہلے نہ سمجھ نہیں آتی. یہ عدالت گھروں کے اندر کیسے چلی جائے گی؟ سردی تو ایک فضا ہے، ہوا ہے، اندر چلی جائے گی. گرمیوں میں ہوا سے اندر داخل ہو جائے گا. یہ عدالت گھروں کے اندر کیسے جائے گی؟ سمجھ نہیں آتی تھی. اس سوشل میڈیا کے دور نے سمجھا دیا. جیسے آج
حسینیت گھروں کے اندر داخل ہو گئی. آج سوشل میڈیا پہ ہر جگہ حسین حسین ہو رہا ہے نا. ہاں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بہت قیمتی شے ہے جو اس مجمع میں آئے ہوئے سمجھو. معصوم میرے امام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمسین، قیامت کے خسارے سے بچنا چاہتے ہو اسلام کی بنیادیں 5. کتنی؟ اسلام کے ستون کتنے؟ اسلام کی چھت 5 ستونوں پہ قائم. الصلاۃ والصوم والزکات والحج والولایت. نماز، روزہ، زکات، حج اور ہماری ولایت یہ دین کے ستون ہیں. اگلا جملہ بڑا قیمتی. میرے امام فرماتے یہ پہلے 4 ستونوں میں تھوڑی سی چھٹی ہے. چھٹی بالکل نہیں. کل رات رولا پہ ہوئے مولوی صاحب چھٹی دے گئے ہیں. چھٹی نہیں، رعایت. چھٹی نہیں، رعایت. نماز میں رعایت ہے. آج پتہ ہے کیا رعایت؟ رعایت ہے اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ جا. رعایت. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ جا. لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ لے. یہ رعایت ہے. روزے میں رعایت ہے. بوڑھا ہو گیا ہے نہیں رکھ سکتا فدیہ دے دے. بیمار ہو گیا ہے نہ رکھ، بعد میں ٹھیک ہو جائے پھر رکھ لینا. زکات میں رعایت ہے. نصاب تک نہیں پہنچتا زکات واجب نہیں. حج میں رعایت ہے. اگر تیرے پاس پیسے نہیں حج واجب نہیں. ان پہلے 4 میں تھوڑی تھوڑی رعایت ہے لیکن ہماری ولایت میں کوئی رعایت نہیں. بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، مریض ہے، صحت مند ہے، مرد ہے، عورت ہے، جب تک ہماری ولایت نہیں کچھ نہیں. سمجھ آئی؟ سمجھ آ گئی؟ جب تک آل محمد کی ولایت نہیں ہوگی. نماز شرط قبولیت اعمال. نماز قبول تب ہوتی ہے جب آل محمد کی محبت ہو. ہمارے لاہور کے ایک شاعر تھے، فوت ہو گئے، خدا انہیں غریق رحمت فرمائے. ان کا یہ شعر پوری دنیا میں گونجا. پوری دنیا یہ شعر پڑھا گیا، ہر کسی نے سنا کہ بدن پہ جامع احرام، بدن پہ جامع احرام، دل میں بغض علی. بدن پہ احرام باندھا ہوا ہے، بدن پہ جامع احرام، دل میں بغض علی. یہ تیرے نصیب کے چکر ہے، یہ طواف نہیں. یہ شرط قبولیت اعمال ہے. میں طالب علم ہوں بھائی، سمجھا رہا ہوں. قیامت والے دن بڑا عجیب منظر ہوگا. قیامت والے دن بڑا، کچھ بندے بھاگ بھاگ کے جنت جا رہے ہیں. کچھ بندے، دو منظر میں نے دیکھے ہیں. 2 منظر. ایک قرآن سے نظر آتا ہے، صلوات پڑھ لیجیے آواز میں. آ جاؤ. آؤ بیٹا. قیامت میں 2 منظر ہیں. 2. ایک سیق الذین اتقوا ربہم، اللہ قرآن میں کہا کچھ لوگوں کو کھینچ کھینچ کے جنت لایا جائے گا. توجہ کرو بھائی تھوڑی سی. کچھ لوگوں کو
سیق الذین اتقوا ربہم، جنہوں نے دنیا میں تقوی اختیار کیا تھا نہ متقی، انہیں کھینچ کھینچ کے فرشتے جنت لے جائیں گے. ابھی بیان کروں گا یہ اس کا مطلب کیا ہے. کسی نو دھریک کے لے ونجے بندہ، ہمارے سرگودے کی زبان میں دھریک کھینچ کے لے جائے. کس کو کھینچ کے لے جاتا ہے؟ جو ابھی ادھر جانا نہیں چاہتا، ابھی ادھر جانا نہیں چاہتا، کھینچ کے زبردستی لے جا رہے ہیں. کھینچ کے کچھ ہے جو بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے. کچھ بھاگ کے جا رہے ہیں، یہ چوکی بھی برداشت کر لی، یہ چوکی کراس کر لی، یہاں اس کسٹم سے بھی عبور کر گیا. ایک آخری چوکی بڑی سخت ہے، سارے موانع عبور کر لیے، ساری جگہ سے کلیئر ہوتا گیا. چل ٹھیک ہے، نمازیں پوری، چل ٹھیک ہے، روزے پورے کا، چل ٹھیک ہے، زکوٰۃ دے دی، چل ٹھیک ہے، حج ہو گیا، چل ٹھیک ہے، فلاں کام کر لیا، چل ٹھیک ہے. آخری چوکی انہوں نے روک لیا. ارشاد پروردگار ہوا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو، ابھی ان سے کچھ پوچھنا ہے. وہ پریشان ہوں گے جب سب کچھ پورا ہے. کیا رہ گیا پوچھنے کا؟ کہ ان سے پوچھو جو سب کچھ پورا ہے اس کی قبولیت کی سند دکھاؤ. نماز قبول ہو گئی ہے، اس کی سند دکھاؤ. کہ اس کی سند کیا ہے؟ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ عَنْ وِلَایَتِ عَلِی ابن ابی طالب. ان سے پوچھو اگر میرے علی سے محبت کرتے ہیں تو جاؤ. آخری چوکی پر پھنس گئے. ٹھیک، لیکن ذرا سوچو، ایک بندہ 15 چوکیاں عبور کر آیا اور ایک پہلی پہ ہی پھنس گیا. کون سا اچھا ہے ان میں سے؟ پہلی پہ ہی رکا ہوا ہے. حسین ابن علی کو مانتے تھے؟ جی مانتے تھے. نماز پڑھتے تھے؟ انہیں چپ جویں ہون کی تھی بیٹھے. بھائی حسین کو ماننے کا کوئی اصول ہوتا ہے بھائی، اتنی بڑی ہستی کے دائرے میں آنے کا کوئی اصول ہوتا ہے بھائی، حسینی ہونے کا کوئی میرٹ ہوتا ہے بھائی، حسینی بننے کا کوئی ضابطہ ہوتا ہے بھائی. حسینی بننے کا ضابطہ سنو گے. شب عاشور تھی، شب عاشور، صبح سب نے شہید ہو جانا ہے. امام نے سب کو بتا دیا ہے، سب کو صبح شہید ہو جانا ہے. سب کو میرے مولا نے گھر بھی دکھا دیے تھے، یہ حبیب کا ہے، یہ مسلم کا ہے، یہ بلال کا ہلال کا ہے، یہ ہلال ابن نافع کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے. سب نے جنت میں گھر بھی دیکھ لیے تھے. پھر ان حسینیوں کے خیموں سے 4-5 منٹ لگ جائیں گے. ذرا آہستہ آہستہ پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو 10 منٹ لگ جائیں گے. ایک رکوع روز پڑھو نا، سال میں قرآن ختم ہو جاتا. مجھے تعجب ہوتا ہے، امام وہ مانتے ہو جس کے بارے میں مجلسوں میں سنتے ہو، ایک رکعت میں پاؤں ڈالتے تھے، شروع کرتے تھے، دوسری رکعت تک پہنچتے ہوئے قرآن ختم ہو جاتا تھا. خود ساری زندگی ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا. علی والے ڈاٹے ہو بھائی، علی والے بنو، حسینی بنو، کردار کے حسینی بنو، گفتار کے غازی نہ بنو، کردار کے بنو. خدا کی قسم مشکل ہوتا ہے جب کوئی دوست مصیبت میں گھرا ہوا ہو نا، دنیا کے لوگ سلام نہیں لیتے. کون جائے، پھنس جائیں گے. لیکن جو حسینی ہوتے ہیں نا، 2 محرم کو حسین ابن علی پہنچ گئے تھے. میری آقا زادی نے 3 یا 4 محرم کو مشورہ دیا، کہا بھائی یہ سارے کون جمع ہو رہے ہیں؟
حسین ابن علی نے بتایا بہن زینب تیرے بھائی کے قاتل اکٹھے ہو رہے. شریکت الحسین نے کہا بھائی سارے جو تیرے قاتل ہو رہے ہیں اکٹھے، کوئی تیرا بھی ہے تو خط لکھ کے منگوا لے. یہاں سے پتہ چلتا ہے حسینی کون ہے. میرے مولا نے خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من حسین ابن فاطمہ الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر. اللہ اکبر. اور میرے بچپن کے دوست حبیب قد نزلنا بکربلا، حبیب میں کربلا آ گیا ہوں، مجھے فوجوں نے گھیر لیا ہے. حبیب میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ زینب آئی. اللہ اکبر. اگر آ سکو نا 10 محرم کی عصر سے پہلے پہلے آ جانا، ورنہ یہ کشتی چلی جائے گی. قاصد کو خط دیا حسینیت کا معیار کہ جاؤ یہ کوفہ لے جاؤ، حبیب ابن مظاہر کو دے کے نا جلدی واپس آ جانا، حالات ٹھیک نہیں ہیں. یہ گیا چھپتا ہوا کوفہ پہنچا، حبیب کے دروازے پہ دق الباب کیا. حبیب آیا من انت علی الباب، کون ہے میرا دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ کہتا ہے انا برید الحسین، میں حسین کا خط لایا ہوں. جیسے ہی حسین ابن علی کا نام آیا حبیب نے دروازہ کھول دیا. ہاں بتاؤ. اس نے آگے خط بڑھایا، حبیب نے خط لیا، بوسہ دیا، آنکھوں پہ لگایا، وہیں پہ بیٹھ کے خط کھول دیا، پڑھنے لگا. حبیب پڑھ نہیں سکا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رونے لگا. حبیب کی زوجہ آ گئی، کس کا خط ہے؟ رو کیوں رہا ہے؟ کہ حسین مولا کا خط ہے. حسین کربلا آ گئے، فوجوں نے گھیر لیا ہے، اکیلا نہیں ہے، 7 بطول کی بیٹیاں ہیں، حسین مدد کے لیے بلا رہا ہے. زوجہ نے پوچھا کیا پروگرام ہے؟ کہتا سوچتے ہیں، سوچ کے فیصلہ کروں گا، حالات ٹھیک نہیں. بس یہ جملہ سننا تھا. بڑی مومنہ تھی نا، حسینیت کے معیار پر تھی نا. کہتی ہے حبیب تو یہاں رہ، مجھے گھوڑا دے، میں حسین کی مدد کے لیے جاؤں. حبیب نے کہا مولا اتنا غریب ہو گیا، کوفہ کی عورتیں بھی رحم کرتی. حبیب ابن مظاہر نکلے بازار میں مسلم ابن اوسجہ کو تلاش کرنے. مسلم ابن اوسجہ کے گھر گئے. مسلم کہاں ہے؟ کہا بازار گیا وہ. حبیب مسلم ابن اوسجہ کے پیچھے گئے، بازار میں مل گیا. مسلم کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ اوزار دیکھ رہا ہوں. پورے بازار میں کوئی تلواریں تیز کر رہا ہے، کوئی نیزے تیز کر رہا ہے، کوئی تیر بنا رہا ہے. یہاں دیکھتا ہوں کوئی تلوار پسند آ جائے، پھر خضاب لگانا چاہتا ہوں داڑھی کو، میں چاہتا ہوں خضاب کا سامان لے جاؤں. حبیب نے کان کے قریب منہ کر کے کہا خضاب چھوڑ، حسین غریب ہو گیا. حسین کربلا آ گئے، میں جا رہا ہوں، تو نے آنا ہو تو چلے آنا. بس 2 جملے. میں تو لمبا مصحف پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، کتاب میں بس اتنا ہی ہے. حبیب نے غلام کو گھوڑا دیا، تو شہر سے باہر لے جا، میرا انتظار کر، میں ابھی آتا ہوں. حبیب باہر نکل گیا، حبیب کا غلام لے گیا باہر. حبیب تھوڑی دیر کے بعد آیا نا، عجیب منظر دیکھا. وہ جو غلام تھا نا، اس نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی ہوئی تھی، کبھی کبھی کربلا کی طرف دیکھتا تھا. ایک جملہ کہہ رہا تھا مولا اگر حبیب نہ آیا تو کوئی بات نہیں، میں تیری مدد کے لیے تیار ہوں. حبیب قریب آ گئے آزادارو. کہ چل غلام چھوڑ دے گھوڑے کو، تو واپس چلا جا، میں کربلا جا رہا ہوں، تو واپس چلا جا. یہاں غلام نے غلامی کا حق ادا کرنے کے لیے کہا حبیب یہ انصاف نہیں ہے، آج قربانی کا وقت آ گیا ہے، اکیلا جا رہا ہے، مجھے ساتھ لے جا، تو حسین پہ قربان ہو جانا، مجھے اکبر پہ قربان.